بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی پیاری جماعت صحابہ اکرام کی تعریف بیان فرمائی ہے. جب حضور نے نبوت کا اعلان اور اظہار فرمایا، کفار مکہ نے حضور کو اور صحابہ اکرام کو بہت تکلیفیں دی، ایذاء اور رسائی کی. جب ان کا ایذاء بڑھتا گیا تو اس وقت حضور نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن خطاب وعمر بن حشام. اے اللہ اسلام کو قوت بخش، اسلام کو طاقت دے. عمر بن خطاب کو مسلمان فرمایا، عمر بن حشام کو مسلمان فرما. اس وقت دو شخص مکہ شریف میں، عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، دونوں بہادر تھے. حضور نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق کے حق میں قبول فرمائی، کیونکہ عمر بن خطاب غیرت مند تھا، غیور تھا، بہادر تھا، اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل وہ دنیا دولت والا تھا. اللہ کو غیور ہونا بہت پسند ہوا. جب حضرت عمر فاروق آئے، ہاتھ میں تلوار تھی، سامنے آئے، ہاتھ سے تلوار گر گئی اور فرمایا پیغمبر مجھے کلمہ پڑھاؤ. تو حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا. سب صحابہ نے نعرے تکبیر لگائی، صحابہ اکرام خوش ہوئے. عمر بن خطاب مسلمان ہوئے. صحابہ اکرام دور دراز سے پیغمبر کے پاس آ کر مرید بنے. حضرت بلال حبش سے آئے، صہیب روم سے آئے، وہ مرید بن کے آئے. عمر فاروق کے لیے حضور نے دعا فرمائی، یہ حضور کی مراد بن گئی. تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ بھی سچے ہیں، اللہ کا کلام بھی سچا ہے. تو علل اعلان اپنے اسلام کا اظہار فرمایا اور ظاہر ظہور نماز پڑھی گئی اور اذان دی گئی. یہ عمر فاروق کے مسلمان ہونے کی برکت اور پیغمبر کی دعا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ جماعت جو پیغمبر کے ساتھ ہے. اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ان کے دل میں محبت ہے. تراہم رکعا سجدا، پیغمبر دیکھو گے ان کی عبادت کو کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے.
यबतगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, हर वक्त अल्लाह की रज़ा की तलाश में होंगे। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, उनकी ख़ास निशानी ये है सजदे देकर उनकी पेशानी में निशान बन गए हैं। ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील, उनकी मिसाल अल्लाह रब्बुल जलाल में तौरात में भी बयान फरमाई और इंजील में भी बयान फरमाई। हज़रत उमर फारूक बड़े बहादुर, इसलिए जब उमर फारूक का दौर खिलाफत आया, बैतुल मुक़द्दस के ऊपर चढ़ाई हुई, तो यहूदियों ने कहा हम आपको, आपके अमीर को देखेंगे, आपका अमीर कौन सा है। उस वक्त अमीर मोमिनीन खलीफा दुम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब थे। उमर फारूक आए, ऊँटनी पर सवार है, मंजिलें तय कर रही हैं। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक उस ऊँटनी के महार को ले चलते हैं और ग़ुलाम ऊँटनी पर सवार है। अगली मंजिल पर ग़ुलाम ले चलते हैं महार को, हज़रत उमर फारूक उस पर सवार है। जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो महार लेने का वक्त आया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का। तो ग़ुलाम ने कहा अमीर मोमिनीन, अभी बड़े बड़े सरदार बैतुल मुक़द्दस में खड़े हुए हैं, बड़े अहबार और रुहबान खड़े हुए हैं, आप ऊँट पर सवार हो, मैं महार को खींचता हूँ। तो हज़रत उमर फारूक ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह ने हुक्म किया है कि इंसाफ करो, मैं आदिल हूँ, आपके पास में कभी जुल्म नहीं करूँगा। जब हज़रत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचे, ग़ुलाम ऊँट पर सवार है, ऊँट की महार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के हाथ में है। वो यहूदी आते गए, कहने लगा आपका अमीर मोमिन कौन है। फरमाने लगे अमीर मोमिन वो है जिसके हाथ में महार है, जिसके हाथ में रस्सी है। वो हैरान हो गए और किताब ले आए। उनके किताबों में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की निशानियाँ मौजूद थी कि वक्त का ऐसा खलीफा आएगा जो ऊँट की महार उसके हाथ में होगी, ग़ुलाम ऊँट पर सवार होगा और उनके कुर्ते पर 17 जो है तस्मे लगे होंगे, फटा होगा। जब हज़रत उमर फारूक को देखा, समझ गए हम इनसे लड़ाई करेंगे तो हम मग़लूब हो जाएंगे, ये गालिब हो जाएंगे। तो हज़रत उमर फारूक को फिलफुल बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ हाथ में दे दी। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील, ये वो जमायत है सहाबा इकराम की जो उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने तौरात में भी बयान फरमाई, उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने इंजील में भी बयान फरमाई। जब बैतुल मुक़द्दस बग़ैर लड़ाई के फ़तह हुआ, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत बिलाल को फरमाया बिलाल बैतुल मुक़द्दस में अज़ान दे, क्योंकि जब मक्का फ़तह हुआ था तो उस वक्त में भी आपने अज़ान दी थी। बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ है, मेरा जी कहता है आप अज़ान दे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को कहने लगे ए उमर, मैंने सोचा था मैं कभी अज़ान नहीं दूंगा, लेकिन आपका हुक्म आए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस में अज़ान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये बैतुल मुक़द्दस हज़रत उमर फारूक के दौर खिलाफत में फ़तह हुआ। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ज़माने में फ़तह हुआ, लेकिन उसके बाद अभी तक यहूदी को कब्ज़ों में है। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जो बैतुल मुक़द्दस भी मुसलमानों के कब्ज़े में आएगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियात हैं जिसको देखकर शैतान भी भाग जाता था। अल्लाह ताला ने उसके दिल में ऐसा रोब रखा था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کافی باتوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا کرتے تھے، اس لیے ان دونوں کو کہا جاتا ہے شیخین۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ قریب آیا، فجر نماز پڑھا رہے ہیں سن 25 ہجری میں، مصلی کے امام ہیں، امیر المومنین ہیں، نماز خود پڑھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک کامیاب ہوئے وہ ایمان والے جس نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ امیر المومن ہے، نماز خود پڑھاتے ہیں۔ ایک مجوسی شخص آیا، ابو لولو فیروز، مسجد میں آیا، فجر کی نماز عمر بن خطاب پڑھا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کے اوپر خنجر کے ساتھ حملہ کیا، عمر فاروق زخمی ہوئے، مصلی پر گرے۔ اس کے پیچھے تکبیر کہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، ان کو کہا عبد الرحمن مسلمانوں کی نماز مکمل کرواؤ۔ اس نے نماز مکمل کروائی۔ فجر کی نماز سے کچھ اندھیرا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا صحابہ اکرام کو دیکھو میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے، آیا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ ابو لولو فیروز مجوسی، صحابہ اکرام کی اتنا ان کے اوپر روب ہوا، ان کے صفوں سے نکل نہیں سکے، اپنے اوپر خنجر کا حملہ کر کے خود پہ اوپر خودکشی کر دی اور کفر پر مرا۔ عمر بن خطاب کو کہا گیا یہ مجوسی ہے، ایران کا، فارس کا۔ تو حضرت عمر فاروق نے دعا فرمائی، اے اللہ تیرا احسان ہے جو مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، میرے اوپر حملے کرنے والا مجوسی ہے۔ اگر میرے اوپر حملے کرنے والا کوئی مسلمان ہوتا تو میں سمجھتا ان کو میرے طرف سے تکلیف ہوئی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق کی یہ دعا تھی۔ مکہ شریف سے حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں مدینے کی طرف، حج سے واپسی ہے، عمر فاروق دعا فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ حضرت عمر فاروق دعا فرما رہے ہیں اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور وہ شہادت ہو پیغمبر کے شہر مدینہ منورہ میں۔ عمر فاروق کی دعا قبول ہوئی۔ یہ 28 ذوالحج کو سن 24 ہجری، 28 ذوالحج سن 24 ہجری کو ہی حملہ ہوا۔ 3 دن زخمی رہے۔ جب ان کا زمانہ قریب آیا، سمجھ گئے ابھی میں دنیا سے جانے والا ہوں، اپنے بیٹے کو منگوایا، حضرت عبداللہ کو۔ فرمایا عبداللہ اب میرا آخرت کا زمانہ قریب ہے، میرا جی چاہتا ہے میرا آخری آرام گاہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور میرے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، میری یہ خواہش اور تمنا ہے۔ لیکن یہ حجرہ امی عائشہ صدیقہ کا ہے، جا کر ان سے اجازت لے، اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ پر وہاں امی عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، سلام کہو، ادب کے ساتھ بات کرو، اگر اجازت دے دو تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ ملے تو آپ کی مرضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ صدیقہ کے پاس آتے ہیں، ادب کے ساتھ سلام کہہ کر بیان فرماتے ہیں امی ابو جان نے بھیجا ہے، ابھی میرا وقت قریب ہے، میری تمنا ہے کہ میرا آخری آرام گاہ بھی گنبد خضرا میں ہو، پیغمبر کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ جیسے ہی الفاظ کہے امی عائشہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمائے عبداللہ یہ تمنا تو میری تھی، یہ خواہش تو میری تھی، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ وہاں مدفون ہیں،
اور میرے والد محترم بھی وہاں مدفون ہیں، یہ میری تمنا تھی کہ میں وہاں دفن ہوں، لیکن میرے اوپر حضرت عمر فاروق کا یہ ایک احسان ہے، جو وہ احسان مجھے یاد ہے۔ جب ظالموں نے میرے اوپر تہمت لگائی، پیغمبر پریشان ہوئے، ہمارا سارا گھرانہ پریشان تھا، تہمت لگائی، تو حضرت عمر بن خطاب نے پیغمبر سے فرمایا، پیغمبر آپ کی شادی بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ کس کے حکم سے ہوئی تھی؟ تو حضور نے فرمایا، عائشہ صدیقہ کے ساتھ میری شادی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جب اللہ کے حکم سے ہوئی تھی تو اللہ کے حکم کا انتظار فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت نازل فرمائے، سورۃ نور کی، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبرائیل جا پیغمبر کے پاس، پیغمبر اور ان کا گھرانہ پریشان ہے۔ قرآن کی آیت نازل فرماتے ہیں جس میں آیت ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پلیت عورتیں پلیت مردوں کے لیے، پلیت مرد پلیت عورتوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ پیغمبر جیسے تم پاک ہو، تمہارا گھرانہ بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی بیان فرمائی، پیغمبر کے سارے گھرانے کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق کے مشورے کی وجہ سے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، عمر کا میرے اوپر احسان ہے، یہ احسان یاد ہے، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ عمر فاروق کو گنبد خضرا میں دفن کیا جائے۔ یکم محرم الحرام سن 25 ہجری کو حضرت عمر فاروق کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد جنازہ نماز پڑھی گئی اور گنبد خضرا میں دفن کیا گیا۔ اس لیے آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں پٹیاں لگی ہوئے، لکھا ہوا ہے سامنے، ہونا محمد الرسول اللہ، ہونا ابا بکر صدیق، ہونا عمر بن خطاب۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر فاروق نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا، یہ میرا وہ صحابی ہے، فرمایا میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، تو میرے بعد اگر نبی ہوتا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ پیغمبر کے وفادار، قربان جانے والے اور محبت کرنے والے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی اور ایک مسلمان حضور کے پاس فیصلہ لے آئے۔ ظاہر میں مسلمان تھے لیکن اندر میں ایمان نہیں تھا، منافق تھے۔ حضور کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر، دلائل سن کر فیصلہ حق میں کیا یہودی کے۔ تو جو ظاہر میں مسلمان تھا، منافق، وہ کہنے لگا مجھے محمد کا فیصلہ قبول نہیں ہے، میں عمر بن خطاب کا فیصلہ قبول کروں گا۔ یہودی نے کہا آپ کہ نبی کا فیصلہ قبول نہیں کرتے؟ ان نے دل میں سوچا عمر کافروں پر سخت ہے، اشداء الکفار ہے، عمر بن خطاب سے فیصلہ کرواؤں گا۔ عمر فاروق کے پاس آئے، حضرت عمر فاروق سے فرمایا ہم آپ سے فیصلہ کروانے ہیں۔ عمر فاروق نے فرمایا بات کہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی نے کہا اے عمر، آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے، پھر کیا ہوا؟
اس یہودی نے کہا آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اس ظاہری مسلمان سے کہا آپ کو پیغمبر کا فیصلہ قبول نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، پیغمبر کا فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ حضرت عمر بن خطاب گھر گئے، تلوار میان سے نکالی، جیسے وہ منافق کھڑا تھا اسے تلوار لگائی، اس کا سر تن سے جدا ہوا۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا جس مسلمان کو میرے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں ہے، میں عمر کے پاس ان کا فیصلہ یہ ہے۔ ان کے رفقا آئے پیغمبر کے پاس، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے شان میں آیت نازل فرمائی، پیغمبر جو حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ میں اللہ کو پسند ہے، جو نبی کا فیصلہ قبول نہ کرے میں اللہ کا فیصلہ بھی وہی ہے جو فیصلہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ یکم محرم الحرام 25 ہجری پر ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق سے ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا